سے بے بہرا ہو جائیں. آج اے نوجوانوں، اگر دنیا تمہاری تاریخ مٹانے کی کوشش کر رہی ہے تو اس وقت تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری ہے. میں رشیا کی ایک چھوٹی سی کنٹری جہاں قرآن پر پابندی لگا کر تقریباً 70 سال گزر چکے تھے، 60 یا 70 سال سوویت یونین کی لڑائیوں میں، اس سے پہلے جو وہاں کے حالات تھے، مارکسزم، لینن کا جو انقلاب آیا تھا، ریولوشن، کچھ ممالک ایسے سخت اسٹرگل کر چکے ہیں، مسلمانوں کی اذانیں بھی بنتی، قرآن پر پابندی ایسی لگی تھی. ایک ہمارے اس تاریخ کو بیان کرنے والے ایک عالم دین ہے، انہوں نے کہا کہ اس ملک میں جانا ہوا تھا، مسجد نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. ایک جگہ گئے بازار میں تو لوگوں سے معلوم کیا کہ آج جمعہ ہے، کہیں نماز ہے، تو دکان میں بیٹھا ہوا آدمی ہاتھ پکڑ کر لے گیا، ایک دروازہ کھولا، اس دروازے کے اندر دروازہ، اس کے بعد جانے کے بعد ایک کمرہ ہے، وہاں پر کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. کہا یہاں سخت پابندی ہے، کھلے عام نماز نہیں پڑھ سکتے. نماز پڑھنے کے بعد علاقے کے لوگوں سے، اس عالم دین ہندوستانی تھے، مل کر کے انہوں نے کہا مسلمانوں پر اتنی سخت پابندیاں ہیں لیکن ہیں مسلمان اب تک، نماز تو پڑھ رہے ہیں تم لوگ چھپ کر ہی صحیح. انہوں نے کہا نماز ہی نہیں. ایک بچے کو انہوں نے سامنے کیا، ایک بچہ تھا تقریباً وہ 12 یا 13 سال کا، کہا یہ قرآن پڑھ سکتا ہے؟ تو وہ ہنسنے لگے، کہا قرآن پڑھ نہیں سکتا بلکہ یہ پورا حافظ قرآن ہے. یہ عالم دین کہتے ہیں میں اس کو جگہ جگہ سے قرآن پوچھتا رہا اور وہ قرآن زبانی سناتا رہا. ایسی جگہ پر جہاں اذان پر پابندی ہو، جہاں قرآن رکھ نہیں سکتے، ایک بچہ حافظ قرآن ہے. انہوں نے پوچھا کہ بیٹا یہ حفظ قرآن ایک باضابطہ مدرسہ لگتا ہے ہمارے ہاں، باضابطہ انوائرمنٹ چاہیے، پھر جا کر کوئی حافظ قرآن بنتا ہے، تم ایسی جگہ پر کیسے بنے؟ وہ کہتا ہے بس میں اپنی دادی سے سن سن کر حافظ قرآن بناؤں، میری دادی حافظ قرآن ہے. میں یہ مثال صرف اس لیے دینا چاہتا ہوں، اسلام پر چاہے جیسے ہی سخت حالات آ جائیں، اسلامی سپاہیوں نے اپنے بچوں میں اسلام نسل کرنے کا جب بیڑا اٹھا لیا ہے، دنیا کی عظیم طاقتیں بھی اسلام کو کچھ نہ کر سکی. آج وہ ذمہ داری تمہیں اٹھانے کی ضرورت ہے. تم یہ مت دیکھو کہ کہاں کیا بدلا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر اور یا اسکولوں کے نصاب میں، سیلیبس میں اور فلموں میں، جو ہمیں فلما کر کے دکھایا جا رہا ہے. لوگ احتجاج کر کر کے بول رہے ہیں نا کہ اسلام پر ٹارگٹ ہے. 1000 کرنے دو انہیں. یہ آج سول کوڈ کی بات لے کر کے مسلمانوں کے قوانین بدلنے، یہ سب حالات آئیں گے، سخت ترین حالات آئیں گے. ظالموں کو تو اپنا ظلم دکھانا ہی ہے، لیکن اے غیور نوجوانوں تمہاری ذمہ داری ہے، تم اپنے کندھوں پر یہ بیڑا اٹھا لو. ہم دنیا کے درپردہ یا دنیا کے بھروسے پر اپنے بچوں کو نہیں رکھیں گے، ہم اپنے تاریخ کی سچائیاں اپنے بچوں میں منتقل کرتے جائیں گے. یہ گڈی گڑیا کی کہانیاں سنانا چھوڑ دو، اپنے بچوں کو لو، رات میں بیٹھ کر میرے آقا کی اور صحابہ اکرام کے ایمان افروز واقعات سناؤ. اتنے واقعات آپ نے سن لیے، ہر سال کربلا سناتے ہیں. میرے عزیزو اب کربلا صرف علماء سے نہیں، ہر گھر میں باپ سے بچہ خود سنے. کون؟ حسین ابن علی ہیں. یہ کربلا کی داستانیں گھر گھر میں ہو، پھر ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا کہ ظالم طاقتیں کیا کیا منصوبے بنا رہی ہیں. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی اب تاریخ میں بیان کرنے جا رہا ہوں. یہ فضائل تھے، یہ مناقب تھے، ان کے کمالات تھے. ان کے کمالات کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ان کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ فرمایا کہ تم میرے لیے ویسی ہی ہو جیسا موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے، بس فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. ان کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا ان کے نکاح میں ہیں اور جنتی جوانوں کے سردار حسن و حسین ان کے بیٹے ہیں. ولایت کا سر چشمہ حضرت علی تک پہنچتا ہے. اب خلافت کا جو دور ہے، یہ ظاہر سی بات ہے کمپلیکیٹڈ چیز. حکومت، سیادت، امارت، خلافت یہ آسان چیز نہیں ہے. میرے عزیزو ہر زمانے میں، ہر دور میں یہ عہدہ ہمیشہ اختلافی ہوتا ہی رہا ہے، لیکن صحابہ کے دلوں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خالص اللہ کی محبت رکھی تھی. وہ دنیا پرست نہیں تھے اور دنیا کے اسباب کی طرف یا مادوں کی طرف وہ دل دادا نہیں تھے.
اللہ کا خوف رکھتے تھے، اس لیے زیادہ معاملات نہیں آئے۔ پھر بھی جیسے کہ کل میں نے بتایا، حضرت عثمان کے 12 سالہ خلافت کے دور میں آخر دور ایسا آیا جو فتنوں سے بھرا ہوا تھا۔ عبداللہ بن سبا نام کا ایک یہودی جس نے یہ بیج بویا اور ایک جماعت پیدا کر دی، اور مسلمانوں میں انتشار اور فرقہ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ اور سبب کہاں، یہ فتنہ کہاں تک پہنچا؟ حضرت عثمان غنی کا قتل ہو گیا مدینے میں۔ یہ پہلا قتل ہے جو مسلمانوں کے ہاتھ ہوا ہے، حضرت عثمان غنی کا قتل۔ حضرت عمر کو بھی شہید کیا گیا، لیکن وہ تو ایک آگ کا پجاری تھا، ابو لولو فیروز مجوسی۔ لیکن حضرت عثمان کا جو قتل ہوا ہے وہ آپسی انتشار کی وجہ سے ہوا۔ تفصیل میں نے بتایا، جگہ جگہ انقلاب نام سے کچھ جماعتیں کھڑی ہوتی تھیں، ان کو یہ چاہیے تھا ریولیوشن، اور ان کو جدت، نیا پن چاہیے تھا۔ حضرت عثمان کا خلافت کا زمانہ 12 سال ہو رہا تھا، اور یہ وقت یہاں تک آ پہنچا کہ مدینے میں پہنچ کر کے ان سبائیوں نے، مصر کے رہنے والے بلوائیوں نے حضرت عثمان کا قتل کر دیا۔ یہ قتل صحابہ کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ جتنے بڑے صحابہ تھے اس قتل کے خلاف تھے۔ خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس کی سخت مذمت کرتے رہے اور کہتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم مدینہ کو جس نے حلال کر دیا خون سے حضرت عثمان کے، وہ دنیا کا بدترین شخص ہے۔ اور حضرت علی کے فرامین ہے کہ میں سمجھتا ہوں قتل عثمان سب سے بدترین فتنہ ہے۔ اب حالات ہو گئے، ان کے قتل کے بعد جنازہ ہو گیا، تدفین ہو گئی، جنت البقیع میں آپ دفن ہوئے۔ اب خلافت کا مسئلہ آیا کہ اب کون خلیفہ بنے گا۔ جیسے حضرت ابو بکر کی خلافت، کیسے تمام مسلمانوں نے اتفاق رائے سے آپ کو خلیفہ چن لیا تھا، اور حضرت عمر کو حضرت ابو بکر نے جاتے وقت خود ہی اعلان کر دیا تھا، اس لیے اختلاف نہیں ہوا، صحابہ نے ان کو چن لیا تھا۔ اور حضرت عثمان کی خلافت کیسے ہوئی تھی؟ 6 صحابہ جمع ہوئے تھے، کل جیسے میں نے بتایا مجلس شورا اس کو کہتے ہیں، جس میں حضرت سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت علی، حضرت عثمان، یہ 6 لوگ تھے۔ حضرت عمر نے جاتے جاتے ان کو منتخب کیا تھا، یہ 6 لوگ جس کو منتخب کریں گے وہ خلیفہ ہوگا۔ ان 6 میں سے 2 تو پہلے ہی ہٹ گئے کہ ہم کو خلافت کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور باقی جو 2 تھے انہوں نے اپنی خلافت دوسرے کو سپرد کر دی، جیسے حضرت زبیر نے حضرت علی کو دے دیا، حضرت طلحہ نے حضرت عثمان کو۔ بچے 2 ہی تھے، حضرت علی اور حضرت عثمان، جو خلافت کے دعوے دار۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دونوں سے وعدہ لے لیا تھا، ہم جس کی بیعت کریں گے ایک دوسرا اس کی پیروی کرے گا، اطاعت کرے گا۔ تو جب حضرت عثمان کی بیعت ہو گئی تو حضرت علی نے بھی بیعت کیا۔ اب یہ پوری روایت مسند ابی یعلا میں، تاریخ ابن عساکر میں، خود حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے منقول یہ روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب حضرت علی کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا تھا، وہ بھی میں ابھی تاریخ میں بتاتا ہوں۔ 2 جنگیں ہوئی ہیں جو تاریخ کی بدترین قسم کی، یعنی جس میں مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ ان جنگوں کے متعلق ذکر کرنا مسلمانوں میں یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ابھی دور ایسا آ گیا ہے کہ چوہے بہت آ گئے ہیں اور تمہارے وائر کاٹنے پر لگے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں حقیقت تھوڑی بیان کرنی پڑی۔ جنگ جمل، جنگ صفین کے متعلق خلفشار مچا کر رکھا ہے کچھ لوگوں نے، اس لیے حقیقت کیا ہے وہ بتاؤں گا۔ اس وقت جب بصرہ میں گئے تھے حضرت علی، ایک مشہور تابعی ہیں اور ایک صحابی ہیں حضرت احنف بن قیس، انہوں نے پوچھا تھا حضرت علی سے، اے علی، آج آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بصرہ تک آ گئے ہیں، آپ یہ بتائیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا آپ کو اس کا حکم دیا تھا، یا آپ یہاں تک کس لیے آئے؟ تب حضرت علی نے تفصیلاً ایک حدیث پر جو حضرت علی سے مروی ہے بیان کیا، کہا لوگوں سنو، میری قرابت رسول اللہ سے کیا ہے وہ بتانے کی چندہ ضرورت نہیں، میری رشتہ داری کیا ہے، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ہمیں ڈر یہ تھا کہ اختلاف پیدا ہو جائے گا مسلمانوں میں، لیکن اللہ کریم ایسا کرم کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو مہاجرین اور انصار سب نے بالاتفاق خلیفہ مان لیا۔ حضرت علی کہتے میں بھی اس میں تھا، میں نے بھی حضرت ابو بکر کی خلافت کو تسلیم کیا، اور صرف اتنا نہیں کہ نہ چاہتے ہوئے، بلکہ حضرت علی کہتے وہ اس کے اہل تھے اور اس کے حقدار تھے۔
ان سے افضل ہم میں کوئی نہیں تھا. میں نے ان کی خلافت کو تسلیم کیا, اور جب جب انہوں نے جنگوں میں شرکت کا کہا میں نے جنگوں میں شرکت کی. جتنا انہوں نے مجھے حصہ دیا میں اس میں سے حصہ لیتا رہا. لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا تو حضرت علی کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال تھا, لیکن حضرت ابو بکر نے جانے سے پہلے ایک وصیت کر دی تھی مسلمانوں کو حضرت عمر کے نام پر کہ عمر بن خطاب کو میں صحیح سمجھتا ہوں, تم لوگ اپنا اس کو منتخب کر لو. تو حضرت علی کہتے ہیں حضرت ابو بکر کی ہم حد درجہ تعظیم کرتے تھے, اس لیے ان کے فرمان کے آگے کوئی جا نہیں سکتا تھا. حضرت عمر کو ہم نے خلیفہ بنایا. حضرت علی کہتے ہیں میں نے حضرت عمر کے 10 سالہ زمانے میں جتنی جنگیں انہوں نے مجھے جہاں جہاں بھیجا میں نے شرکت کی. جو مال غنیمت ملتا تھا ان کی طرف سے میں نے سب لیا, اور ہر چیز میں ان کے شانہ بشانہ رہا. پھر جب حضرت عمر کا انتقال ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مجلس شورا بنا کر گئے تھے 6 لوگوں کی, اس میں میں بھی تھا. اور اس میں 6 لوگوں میں جب انتخاب کرنے کی بات آئی تو 2 ہٹ گئے اور 2 نے ہمارے حوالے کر دیا. لاسٹ میں 2 بچ گئے, علی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرت علی کہتے ہیں چونکہ عبد الرحمن بن عوف نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا, وہ 6 میں سے ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں, انہوں نے حضرت علی سے وعدہ لیا تھا اے علی اگر آپ کے علاوہ میں کسی اور کے ہاتھ میں بیعت کروں تو کیا آپ اس کے خلاف جائیں گے؟ حضرت علی کہتے ہیں ہرگز نہیں جاؤں گا, آپ جس کی بیعت کو قبول کریں گے میں بھی اس کی بیعت کو قبول کروں گا. حضرت علی کہتے ہیں جب عبد الرحمن بن عوف نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا اور وعدے کے بعد انہوں نے حضرت عثمان کے ہاتھ میں بیعت کر لی تو میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں جا سکتا, میں نے بھی حضرت عثمان کے ہاتھ میں بیعت کر لی. یہ حضرت علی کی خود بیان کردہ روایت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور پھر 12 سال گزر گئے حضرت عثمان کے. حضرت علی کہتے ہیں پھر حالات ایسے سنگین ہو گئے کہ حضرت عثمان کا قتل ہو گیا, جو بالکل میرے وہم و گمان میں نہ تھا کہ قتل تک ہو جائے گا. معاملات بدل رہے تھے, فتنہ پھیل چکا تھا, لیکن اتنے سنگین حالات بن گئے کہ ان کا قتل ہو گیا جس سے ہم ہرگز راضی نہیں. اب اس کے بعد بات آتی ہے خلیفہ چننے کی. حضرت زبیر, حضرت طلحہ, یہ 2 ایسے صحابہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی, ان میں 2 یہ ہیں. یہ صحابہ بڑے صحابہ کہلاتے تھے. مدینے میں جتنے تھے سب آ کر حضرت علی کے پاس کہنے لگے آپ اپنی بیعت کا اعلان کر دیں اور آپ خلیفہ ہیں. حضرت علی نے کہا مجھے اس کی خواہش نہیں, میں خلیفہ کی بجائے وزیر بننا پسند کروں گا, تم میں سے جو چاہے خلیفہ بن جاؤ. کیونکہ حالات ایسے تھے اس وقت حضرت علی کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے جب انتشار بہت پھیل چکا تھا, امن کا دور نہیں تھا, جگہ جگہ جماعتیں کھڑی ہو گئی تھی, صبائی فتنہ, کوفہ میں الگ, بصرہ میں الگ, عراق میں الگ اور شام میں الگ اور مدینہ مکہ والے الگ. یہ حالات پر حضرت علی کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے. حضرت علی نے منع کیا, اس کے بعد پھر لوگوں نے اصرار کیا آپ سے بہتر ہماری جماعت میں کوئی نہیں. حضرت علی کہتے ہیں جب انہوں نے اصرار کیا تو میں نے اللہ اس کے رسول کے احکام کی شرط پر اور خلفائے ثلاثہ جو گزر چکے ان کی اتباع, ان کی پیروی پر سب کی بیعت لینا شروع کیا. حضرت علی جب بیعت لینے لگے, یہ تقریباً 35 ہجری کا واقعہ ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کو 25 سال گزر چکے تھے. یہ 35ویں ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر متمکن ہوئے مدینہ طیبہ میں. اب خلافت کا پہلا دور ہے, یعنی ابھی پہلا دن ہے. آپ بہترین خطیب تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خطبہ بہت اعلیٰ دیا کرتے. خطبے کے بعد آپ یہ جو فتنہ پھیلا تھا اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کوششیں فرما رہے تھے. لیکن اسی اثنا میں ہوا کیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند دنوں کے بعد بہت سخت قسم کے فیصلے لیے. اس سے معاملات اور سخت ہو گئے. کیا آپ نے ملک شام کے گورنر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو 22 سال سے گورنر تھے حضرت عمر کے زمانے سے, حضرت علی یہ کہتے تھے کہ اب ان کو گورنری سے میں معزول کرتا ہوں. حضرت امیر معاویہ کو اور مصر کے گورنر کو اور کئی جگہ کے گورنروں کو ایک ساتھ معزول کرنے کے لیٹر آپ نے جاری کر دی. جبکہ جو اکابر صحابہ تھے اس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری, حضرت عمرو بن عاص, کئی صحابہ آ کر آپ کو مشورہ یہ دے رہے تھے کہ اس وقت یہ فیصلہ لینا اچھا نہیں ہے,
حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں. حضرت عثمان کا قتل ہوا ہے, پہلے آپ اپنی بیعت سب سے لے لیجئے, اس کے بعد ان کے معزول کرنے کا حکم جاری کیجئے. حضرت علی نے حالات کی سنگینی کے اعتبار سے یہ خط جاری تو کر دیا, لیٹر بھیج دیا. پھر میں کہتا ہوں ادب کا دائرہ ساتھ رکھنا ہے سنیوں, تولنا نہیں صحابہ کو ادھر ادھر. حالات جو ہوئے جیسے ہوئے, لیکن وہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں. ان کے اختلافات یا ان کے مشاجرات کو بیان کرنا ہی حرام ہے, لیکن یہاں تاریخی سچائیاں تمہارے ذہنوں میں رہیں, اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں تاکہ کوئی دوسرا چوہا آ کر کے تمہیں کبھی اس کے بارے میں کبھی اس کے بارے میں نہ بیان کرتے. جیسے حضرت امیر معاویہ کو ٹرول کرتے کرتے آج اتنی گندی باتیں کہنے لگ گئے لوگ جو حقیقت میں ہے نہیں. ہاں کچھ معاملات تو ہوئے ہیں لیکن ایسے نہیں ہیں. حضرت علی نے ان کی معزولی کا لیٹر جاری کیا, حالات سنگین ہو گئے. ظاہر سی بات ہے 22 سال سے وہ گورنر تھے. اب یہاں حالات یہ ہو گئے کہ حضرت امیر معاویہ نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا کہ حضرت علی اب خلیفہ اگر ہو گئے ہیں تو ان کی خلافت کا پہلا کام یہ ہونا چاہیے جنہوں نے حضرت عثمان ابن عفان کو قتل کیا, پہلے ان قاتلوں کو پکڑ کر قصاص لینا چاہیے. خلیفہ اسلام کا قتل ہوا ہے, عام آدمی کا قتل نہیں ہوا ہے. خلیفہ اسلام کو قتل کرنے کا مطلب اسلام کے پلر کو ہلا دینا. حضرت امیر معاویہ شد و مت سے بہت زور شور سے یہ مطالبہ شروع کر دی, اور مطالبے میں بھی اتنا کہ حضرت امیر معاویہ نے مدینے ایک قاصد کو بھیجا اور حالات معلوم کر کے حضرت عثمان کا وہ جبہ منگوایا جس میں ان کی شہادت ہوئی تھی. وہ خون سے تر بتر تھا. حضرت عثمان جس میں شہید ہوئے تھے وہ جبہ موجود تھا, اور ان کی بیوی حضرت نائلہ اس وقت موجود تھی جو حضرت عثمان کے گھر میں ان کی انگلیاں کٹ گئی تھی.